جو ہم اپنے خود سرویز کرتے ہیں اس کے حساب سے تو پاکستان میں فیملی پلاننگ کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، جو ان میٹ نیڈ تھی اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اب یہ ہمارا ایک وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے کہ وی وانٹ اے ڈرامیٹک ڈکلائن۔ جاپان کو دیکھ لیں، سو گرینگ پاپولیشن کا سامنا ہے۔ کوریا، مطلب دونوں جو کوریا ہے، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، دے آر آلسو ہیونگ ایشوز، بٹ یہ اتنے چھوٹے ملک ہیں کہ ان کو ہم پاکستان کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ چونکہ آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے، آئی تھنک اٹ بیکمز این ایشو دین کہ آبادی کی اسپیڈ بڑھنے کی زیادہ تیز ہوتی ہے ان کمپیریزن ٹو دا ریسورسز۔ ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف ہیلتھ کیئر نیوز، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں ڈی جی پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میڈم سمن رائے۔ ویلکم ٹو آور شو جی، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، یہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آئی تھنک کہ میں اپنے بڑے بچپن سے ریکال کر سکتا ہوں، دس از ون تھنگ جو کہ بہت اوور دا ایئرس جو ہے وہ پاکستان میں بڑا کنسسٹنٹلی اس کے اوپر کام کیا گیا۔ تو اگر مطلب اتنے سالوں کی جرنی دیکھیں تو آپ اس کو کیسے آج کے دن میں سم اپ کرتی ہیں کہ ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں اس میں؟ آئی تھنک پاپولیشن کا اگر ہم جرنی دیکھیں، پاپولیشن کا دوسرا نام پاکستان میں فیملی پلاننگ سمجھا جاتا ہے، اور وہاں سے ہی پھر پرابلم جو ہے نا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، پرفارمنس کی باتیں آنے لگ پڑتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹس جسٹ اے فیلڈ پروگرام بلا بلا۔ آئی تھنک ان دا ویری اسٹارٹ آف دس انٹرویو، ایک تو میں آپ کا شکریہ سب سے پہلے ادا کر دوں کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایریا کو آپ نے پک کیا، کیونکہ جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو نارملی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو ہم اسینشلی اس کا حصہ نہیں سمجھتے اگر ہم ایک کامن انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں۔ بٹ آئی تھنک تھرو ٹوڈیز ڈسکشن آئی جسٹ ہوپ کہ ہم سمجھ سکیں کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ، دین فیملی پلاننگ اور پاپولیشن اور ایک ملک کی ترقی، ان کا آپس میں جو کو ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہے، اینڈ ہاؤ لانگ وی تھنک کہ پاکستان میں فیملی پلاننگ، پاپولیشن، اس کی ہمیں کتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے۔ اچھا، جو پاکستان میں جو فیملی پلاننگ کے جو میتھڈز ہیں وہ کون سے زیادہ تر اویلیبل ہیں، اور وہ مطلب جو ان کی جو پریویلنس ہے اگر ان کو ہم دیکھیں تو وہ کون کون سے ہیں؟ آئی تھنک پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کا جو پروگرام ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے ڈیکیڈس اولڈ ہے۔ بیفور وی ایکچولی اسٹارٹیڈ ٹوڈے، آج کی پوڈ کاسٹ سے پہلے ہم جب بات کر رہے تھے تو وی ور تھنکنگ کہ اگر آپ انٹر جنریشنل فرٹیلیٹی ٹرینڈز دیکھیں، اور پاکستان میں جو ٹوٹل فرٹیلیٹی ٹرینڈ ہے یہ اتنا ہائی تھا وین وی اسٹارٹیڈ آف لیٹ سے 1960s میں، جب پہلی دفعہ پاکستان میں فیملی پلاننگ پروگرام آئے۔ اچھا، ایک چیز ہم اکثر بھول جاتے ہیں، جو کہ میں نے بطور ڈی جی چونکہ کمیونیکیشن پہ بہت زیادہ کام کیا، تو میں نے یہ دیکھا کہ جب پاکستان 1947 میں بنا تو اس وقت کیا ٹرینڈ تھا۔ تو آئی تھنک ہم تب بھی ایک کافی ڈینس پاپولیشن کے حامل تھے۔ 47 سے دین آئی فاؤنڈ آؤٹ اے بک ان 1959 دیر واز اے سمپوزیم ایٹ کراچی، اور اس ٹائم پہ پاکستانی اکٹھا تھا تو ایسٹ پاکستان سے بھی لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور بہت سارے فارن کنٹریز سے بھی لوگ آئے، ڈپلومیٹس بھی تھے، اور اس میں ڈیموگرافرز بھی تھے، اور اس میں دیر واز اے کاؤنسل آف پیرنٹہڈ۔ تو اس زمانے میں بھی یہ ساری آرگنائزیشنز پائی جاتی تھیں جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہت فارورڈ لکنگ آرگنائزیشنز ہوں گی۔ سو میرے فادر سوشیولوجسٹ تھے، تو میں نے انہی کی لائبریری میں ایک بک دیکھی، تو اس میں ایک کلیکشن آف آرٹیکلس تھی، اور اس میں پیپل ور اسٹل ڈسکسنگ ان 1959 کہ فرٹیلیٹی ٹرینڈس کیا ہونے چاہیے، اینڈ ہاؤ فار ایک پاپولیٹڈ کنٹری جو ہے اس کی اکانومی کا آپس میں کیا تعلق ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو آئی تھنک کہ جو آج خاندانی منصوبہ بندی کا سیناریو پاکستان میں ہے، اسپیشلی میں پنجاب میں دیکھ رہی ہوں، تو بہت روبسٹ ہے۔ میتھڈز آر کامنلی اویلیبل، میتھڈس کی نالج از اسپریڈنگ ایوری ڈے۔ جو ہم اپنے خود سرویز کرتے ہیں اس کے حساب سے تو پاکستان میں فیملی پلاننگ کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، جو ان میٹ نیڈ تھی اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اب یہ ہمارا ایک وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے کہ وی وانٹ اے ڈرامیٹک ڈکلائن، اور نارملی ہم گروتھ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو میں جدھر بھی جاؤں تو لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، دیکھیں لک ایٹ دا گروتھ۔ آئی تھنک گروتھ ریٹ از ویری ہائی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ جو 2.55 گروتھ ریٹ ہے اس وقت ہمارا اینول گروتھ ریٹ نیشنل لیول پہ، وہ بہت زیادہ ہائی ہے، اس کو کم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن ہم یہ بھی سمجھیں کہ ہم کس قدر یا کس لینڈسکیپ کے حامل ایک کنٹری ہیں۔
اینڈ ہاؤ فار وی کین برنگ اے چینج ان ٹو پیپلز مائنڈز اینڈ ایکشنس. تو یہ تو ایک بڑی مشکل صورتحال ہے. لیکن میتھڈز اویلیبل ہیں مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی, شارٹ اور لانگ ٹرم دونوں میتھڈز اویلیبل ہیں, اور ایکسیس بھی اب ایکسپینڈ کر رہی ہے. ایون پرائیویٹ سیکٹر بھی فیملی پلاننگ پہ کام کر رہا ہے. اینڈ یو آر پریٹی اویئر کہ جو این جی اوز یا ملٹی نیشنل وہ بھی کام کر رہے ہیں اس پہ. تو جو کلچرل بیریئرز جو ہیں اوور دا ایئرز, ان میں کوئی بہتری آئی ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں وی آر اے ویری ایونٹ بیس سوسائٹی. ہمارا جو بلیف سسٹم ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز پہ اسپیس بنتی ہے, پھر کچھ ہوتا ہے ایک دم, پھر وہ اسپیس واپس چلی جاتی ہے. تو یہ کلچرل بیریئرز فیملی پلاننگ کے اراؤنڈ آپ کچھ اس پہ مطلب سکسیزفل ہیں ہم جو آگے یہاں تک آئے ہیں؟ اچھا, یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ کویشچن ہے, اور یہ بھی آئی مسٹ سے فریکوینٹلی آسک کویشچن, بیکاز نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گروتھ بہت ہائی ہے. اب دیکھیں پنجاب کی جو آبادی ہے یہ پاکستان کا تقریباً 53% ہے, اور ہماری یوتھفل پاپولیشن ہے. اس وقت اگر ہم نیشنل لیول پہ دیکھیں تو 77% آبادی از اراؤنڈ 40 ایئرز آف ایج, تو میڈین ایج از اراؤنڈ 20 ایئرس. اب اس پورے کو اگر ہم دیکھیں تو آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یوتھفل پاپولیشن نے بھی ریپروڈکٹیو اپنی جو ہیلتھ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہے. میرج از سچ اے یونیورسل انسٹیٹیوشن ان پاکستان. وی آر ناٹ لائک ادر کنٹریز اور سوسائٹیز جہاں پہ میرج ہی نہیں ہو رہی. اور دیکھیں اٹلی میں آئی واز ریڈنگ اے رپورٹ ان دا نیوز پیپر کہ 90 days ایک بچہ نہیں پیدا ہوا. اس کے علاوہ جاپان کو دیکھ لیں تو وہاں پہ چائلڈ لیس میرجز کے کانسیپٹس ہیں. کئی جگہوں پہ میرج ہی نہیں وہ کرتے. لیکن ہمارا تو بالکل ڈفرینٹ کلچر ہے. جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ شادی تو لازمی ایک ہے کہ ہونی ہے, اور اس کے بعد فیملی نے بھی ایکسپینڈ کرنا ہے. تو یہ تو ہمارا ایک سیٹ کلچرل کنسٹرکٹ ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم شعور کا سفر دیکھیں تو پاکستان میں چیزیں بہت بدلی ہیں ٹورڈز گرلز, ٹورڈز گرل ایجوکیشن, ٹورڈز ہیلتھ. ناؤ پیپل آر ٹرائنگ ٹو اسٹے ہیلدیئر, اور فیملی سائزز کا ٹیل ہوئے ہیں. اب دیکھیے اس وقت ہمارا ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ 3.4 ہے. تو اگر آپ ٹی ایف آر کا گراف بنانے کی کوشش کریں تو آپ کو ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ویزیبلی نظر آتا ہے اوور دا ڈیکیڈس. اور اس میں ٹھیک ہے جیسے کووڈ کی وجہ سے کچھ چینجز آئیں, لیکن کووڈ اب گزر چکا ہے اور ہم نے اپنے اس لاسٹ مومنٹم کو ری گین کیا ہے. اگر ہم اپنی کانٹرسیپٹیو پریویلنس ریٹس کو دیکھیں تو دیر از اے مارکڈ امپروومنٹ. لائک ابھی مکس کے ریزلٹس آئے ہیں, سو وی ہیو امپروو فرام 34 to 40%. سملرلی یہ میجک سے نہیں ہوتا, یہ ایفرٹ سے ہوتا ہے. لوگوں کو اویئرنیس دینی پڑتی ہے, ان کو آپ کو کانٹرسیپٹیوس تک رسائی دینی پڑتی ہے. اس کے بعد ان کے دماغ میں انسٹل کرنا پڑتا ہے دیٹ دے نیڈ ٹو یوز دیز میتھڈ سو دیٹ کہ وہ انٹینڈیڈ پریگنینسیز کو اسٹاپ کر سکیں. اینڈ نمبر 2 دے نیڈ ٹو کرٹیل دیئر فیملی سائز. اب اگر آپ اس کو پاکستان کے کرنٹ سیناریو میں دیکھیں تو یو کین ایزیلی میچ کہ کہاں تک ہم کامیاب ہوئے. پاکستان میں فیملی کے سائزز بالکل اسمال ہوئے ہیں. آپ جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی دادی اماں اور دادا ابو کے ٹائم سے اسٹارٹ کر لیں, 3 جنریشن پیچھے چلے جائیں, پھر اپنے فادر کو دیکھ لیں, ناؤ یور سیلف اینڈ ناؤ یور سن اف ہی از آلریڈی میرڈ اور گوئنگ ٹو بی میرڈ. تو جو ان کے خیالات یا ان کی سوچ ہوگی ٹورڈز فیملی سائز. تو آئی تھنک اب عوام میں جو شعور آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ 1 یا 2 بچے اس تک اپنے آپ کو لمیٹیڈ رکھیں. تو وی کین سی کہ تبدیلی تو آ رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے. بٹ امپیشنس بہت ہے ان ٹو ویریس سرکلز آف سوسائٹی, جن کو یہ لگتا ہے کہ اس کو ڈراسٹیکلی نیچے جانا چاہیے. آئی تھنک دیٹ از آلسو پاسبل, بٹ وہ پھر اس کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. اچھا, میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جو ہماری اس وقت جو میجر آبادی ہے وہ 25 سال یا یہ والا جو ایج گروپ ہے, اور اس میں تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب یہ جو زیادہ تر ہمارے جو بچے ہیں وہ اس ایج گروپ میں ہیں جن کی ابھی ایک دم شادیاں ہونی ہیں. تو مطلب یو فیل کہ آنے والے دنوں میں اگر ایک دم یہ بہت ساری ہماری جو پاپولیشن میرج ایج میں جا رہی ہے تو وہ پاپولیشن گروتھ ایک دم انکریز. اچھا, جب اب میں اگر ڈپارٹمنٹ کے حساب سے اس کا جواب دینا چاہوں تو ہمارے پاس پروجیکشنز ہوتی ہیں. آپ ایک گرافیکل ایلسٹریشن بنا سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ پاپولیشن کی ایک پیرامڈ ہے. اس میں ہم ہر 5 سال کے بعد پھر جینڈر اور جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے ایج وائز کمپوزیشن اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. وی کین ایون
ٹرائی اینڈ ایکسپلین کہ 2050 تک پاکستان میں کیا ہو رہا ہوگا. اگر 2050 تک بھی ہم دیکھیں تو ڈبل تو ہو چکی ہوگی پاکستان کی آبادی. اگر ہم اس کرنٹ گروتھ ریٹ پہ ہی جائیں تو ڈبل سے بھی شاید تھوڑا زیادہ ہو چکی ہوگی. یہ ہمیں ابھی بھی علم ہے وائل وی آر ٹاکنگ ان اپریل 2025. تو اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ سڈنلی کوئی آپ کو ٹرینڈ دکھے. پریڈکٹیبل ہیں, آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں, ٹائم سے پہلے بھی بتا سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ یوتھفل پاپولیشن ہے, یہ تو ہم سب کو اس کا علم ہے. پاکستان کی اگر پاپولیشن کی آپ پیرامڈ بنائیں گے تو اس کی بیس سب سے زیادہ چوڑی ہے. مطلب اس وقت تو مجھے لگتا ہے 0 سے 9 ایئرس جو ایج گروپ ہے وہ سب سے بڑا ہے. اور پاکستان مائنڈ ایٹ کے کم عمری کی شادیوں میں ٹاپ 7 کنٹریز میں دنیا میں آتا ہے. ٹین ایج میں ہی لوگ شادیاں کر دیتے ہیں اور پھر وہ فرسٹ اپنی پریگنینسی ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں. تو یہ تو اس وقت وی آر لیونگ ان ٹو دیز ریالٹیز. تو جیسے آپ نے ذکر کیا تو دیٹ از کوائٹ پاسبل, بٹ وہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دم سرج آ جائے اور ہمیں اس کا علم ہی نہ ہو, ایسا نہیں ہوتا. آئی تھنک پاپولیشن از ون آف دوز ٹاپکس جن کو آپ پہلے ٹائم سے پہلے پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں. اور بٹ پروجیکشنز آر پروجیکشنز اونلی, ناٹ مور دین دیٹ. آپ بتا ضرور سکتے ہیں لیکن اس میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ جب تبدیلیاں لا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ والی ریالٹیز آلٹر ہو جائیں. تو جو اوور دا ایئرز جو بہت ساری اسٹریٹجیز ڈپارٹمنٹ نے کی پاپولیشن کو سلو کرنے کے لیے, تو ان میں سے مطلب زیادہ سکسیزفل کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جو زیادہ کامیاب ہوئی؟ آئی تھنک ایک اسٹریٹجی تو کوئی بھی گورنمنٹ کا بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ پائے گا کہ اس کی وجہ سے کامیابی ہوئی. لیکن اگر میں کہوں کہ ابھی تک جو پنجاب میں فیملی پلاننگ پروگرام کی جو سکسیس ہے, کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ TFR ہیز ڈکلائنڈ اور جو آپ کا گروتھ ریٹ سلو ہو رہا ہے, اچھا نظر نہیں آتا ہے بٹ اس کو اگر ہم دیکھیں تو سلو واقعی ہو رہا ہے بیکاز آپ کا CPR از انکریزنگ. تو اگر آپ کی پیدائش میں وقفہ ہوگا اور اگر اس کے آپ نے لمیٹڈ فیملی سائز پہ جاننا ہے تو پھر وی کین سی کہ آپ کو فیملی پلاننگ کے جو میجر انڈیکیٹرز ہیں اس میں کامیابی مل رہی ہے. تو آئی تھنک اٹ از اے کمبینیشن آف سوشل بیہیویئر چینج, کمیونیکیشن. اٹ از این ایج آف کمیونیکیشن. تو آپ جتنا کمیونیکیشن کو کامن کریں گے, لوکل زبانوں میں کریں گے, اویئرنیس کا سفر جاری رکھیں گے تو لوگوں میں ایک شعور اجاگر ہوگا. سو آئی تھنک دے کین ٹیک گڈ کیئر آف دیم سیلوز اینڈ دیئر ڈیسیجنس. تو انفارم ڈیسیجن کی خاطر اٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے. تو یہ تو نہیں لگتا آپ کو کہ پاکستان میں کوئی ایسی اسٹیج آ جائے کہ جو چائنا والا ہو جائے کہ ہمیں یہ لگنے لگ جائے کہ جی وہ ہمیں تو اب اپنی پاپولیشن جو ہے وہ دوبارہ سے بڑھانے کی ضرورت ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ نا ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. مطلب اس پہ ہم بڑی اچھی گفتگو اینڈلیسلی کر سکتے ہیں. اس وقت اگر آپ اپنے سامنے گلوبل سیناریو رکھیں تو آپ کو یورپین کنٹریز میں لگے گا کہ برتھ از ڈکلائننگ, اور جاپان کو دیکھ لیں سو گرینگ پاپولیشن کا سامنا ہے. کوریا, مطلب دونوں جو کوریا ہے, نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا, دے آر آلسو ہیونگ ایشوز. بٹ یہ اتنے چھوٹے ملک ہیں کہ ان کو ہم پاکستان کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. پاکستان آبادی کے اعتبار سے اس وقت 5ویں نمبر پہ ہے اور سون آئی تھنک چوتھے پہ بھی جا رہا ہوگا. نمبر 1 ہے اس وقت انڈیا, تقریباً 1.25 ارب کے لگ بھگ ان کی آبادی ہے. لیکن انڈیا کو اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو انہوں نے ریپلیسمنٹ لیول آفیشلی ڈکلیئر کیا 2.1 کہ وہ انہوں نے اپنی مینجمنٹ ایسے کی ہے کہ گروتھ ریٹ کو سلو ڈاؤن کیا ہے, نیچے لے کے آئے ہیں. تو اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو بنگلہ دیش کی نارملی ہم کافی مثال دیتے ہیں, ایران دیکھ لیں, ٹرکی دیکھ لیں, مسلم کنٹریز ہیں. انڈونیشیا دیکھ لیں, اگین اے مسلم کنٹری. اینڈ ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو گیو ایگزامپل آف ملائیشیا جو کہ اگین ایک مسلم کنٹری پریڈومیننٹلی ہے. وہاں پہ بھی کم عمری کی شادی بہت ریمپنٹ تھی, تو انہوں نے سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کا سب نے سہارا لیا. دے ور ایبل ٹو کریٹ این اویئرنیس ان ٹو پیپلز مائنڈس سو دیٹ کہ آپ اپنی زندگیوں کو خود موڈیفائی کریں اینڈ ٹیک کیئر آف یور لائفز اینڈ یور ہیلتھ ان اے وے کہ آپ کی فیملی سائز بھی اسمال ہو, میتھڈ کے یوزر بھی, اور لانگ رن میں آپ اپنی زندگیوں کو اس طرح پلان کریں کہ پھر آپ ڈیویڈنڈس بھی دے سکیں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے ہنسی خوشی بسر بھی کر سکیں. اچھا, آپ کے ڈپارٹمنٹ کا اس فیملی پلاننگ کے علاوہ جو ہے وہ مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا بھی مینڈیٹ ہے. تو مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو چیلنجز ہیں اور ان کو کس طرح آپ ایڈریس کرتے ہیں؟ آئی تھنک بہت سارے لوگ جو اس وقت شاید اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ یا سن رہے ہوں
ایک ہماری تبدیلی یہ آئی تھی کہ وی آر ناؤ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. سو اٹ از نو لانگر کہ فیملی پلاننگ کو ہم علیحدہ سے ڈیل کر رہے ہیں. سو اٹس اے پارٹ آف دا بگر لینڈسکیپ کالڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. سو اٹس اے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ناؤ. تو فیملی پلاننگ, ریپروڈکٹیو ہیلتھ, یہ جتنے بھی خاندانی منصوبہ بندی کے طریقہ جات, یہ بیسیکلی ہیلتھ ہی کا حصہ ہے. اس کو انفارچونیٹلی نگیٹو پروپیگنڈا اور کانٹروورسیز میں ڈال دیا گیا. لیکن ادروائز اگر ہم سادہ لفظوں میں بتانا چاہیں تو خاندانی منصوبہ بندی از اندر نیم آف منصوبہ بندی. تو آپ پلان کریں اپنی زندگیوں کو. خاندانی منصوبہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیبی کی برتھ کے بعد پلان کریں دی برتھ آف دا نیکسٹ بیبی ایٹ دا رائٹ ٹائم. وقفہ دیں. وقفہ دینے کے اپنے بھی طریقے ہیں. کچھ تو جیسے مدر فیڈ ہے, تو آپ 6 months ایکسٹینسولی بیبی کو فیڈ کرائیں, تو ایک تو قدرتی وقفے کا ذریعہ ہے, اور ساتھ ہی میں یہ تو قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک فیڈ کروائیں. تو بچے کی صحت ماں کی صحت کا بھی, اور پوری دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. مدر فیڈ از سچ اے میجیکل فارمولا. بٹ اگر میں پاکستان کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نا ہٹتے جا رہے ہیں. بہت ساری وہ چیزیں جو کامن سینس ہیں, ہیلتھ پہ بیسڈ ہیں, ہم ان سے ہٹتے جا رہے ہیں. جو ٹاپ 10 ڈیزیزز اس وقت پاکستان میں ہیں, ان میں صرف بیہیویئر کی تبدیلی انوالو ہے. مطلب دل کی بیماریاں یا ڈائبٹیز سے لے کے آپ گنتے چلے جائیں. سو ان میں اگر آپ لائف سٹائل میں تبدیلی کر لیں تو ہو سکتا ہے آپ بیماری پہ قابو پا لیں اور آپ ریکور بھی کر جائیں اور صحت مند بھی رہیں. تو یہ ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیماری کیا ہے اینڈ واٹ کین وی ڈو. اب دیکھیں پوری دنیا میں سگریٹ نوشی ہے یا اوبیسٹی کا اگر آپ شکار ہیں, موٹاپا, جیسے امریکہ کے ہم بہت ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ لوگ موٹاپے کا شکار ہیں. ان تمام چیزوں میں ایکچولی بیہیویئر چینج اور لائف سٹائل کی چینج شامل ہے. یا آپ کو فوڈ چوائسیز بدلنی ہے, یا آپ کو اپنی لائف کی جو بھی آپ کی ہیبٹس ہیں ان کو بدلنا ہے. کچھ چیزوں سے چھٹکارا پانا ہے اور کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. سو یو کین اینڈ اپ ڈیفیٹنگ آل دوز ایشوز. ٹرو. اچھا, یہ جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے اس کی ایکسیس رورل ایریاز میں اویلیبل ہے؟ اچھا, ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے ہماری مراد یہ ہے تولیدی صحت. اچھا, اب اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں. آپ کے تحصیل لیول پہ آپ کو ہیلتھ کی تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ڈسٹرکٹ لیول پہ اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری گورنمنٹ کی اون ڈسپینسریز ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مطلب حکیم اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اویلیبل تو ہیں, لوگوں کی ایکسیس بھی ہے, لوگوں کی اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئی ووڈ لائک ٹو گیو کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹس ایفرٹ کہ ہیلتھ پہ, جیسے اس وقت کرنٹ گورنمنٹ ہے, میڈم جو ہماری CM پنجاب ہے, تو ان کی ٹاپ موسٹ پرائورٹیز میں ہیلتھ سیکٹر شامل ہے. لاٹ آف فنڈنگ از بینگ گیون, ایکسپینڈنگ اس پہ بھی کام کرے, اور ساتھ میں امپرومنٹ آ بھی رہی ہے. وی کین سی بچوں کے متعلق, عورتوں کے متعلق, اور جنرل جو ویل بینگ ہے اس پہ بھی. تو ایکسیس بھی اویلیبل ہے, بٹ چونکہ آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے, آئی تھنک اٹ بیکمز این ایشو دین کہ آبادی کی اسپیڈ بڑھنے کی زیادہ تیز ہوتی ہے ان کمپیریزن ٹو دا ریسورسز. تو یہ بھی اب ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ آپ آبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات, جیسے میں اکثر 2-3 لائنیں میں نے سیکھ لی تھیں جب میں آئی تھی اس ڈپارٹمنٹ میں, کہ گھٹتے ہوئے وسائل, بڑھتے ہوئے مسائل. تو وہ آپ کو پتہ ہے ایک واقعی ایک اسٹرگل ہے. آئی تھنک گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو بھی اس اسٹرگل کو فیس کرنا پڑتا ہے ڈسپائٹ ہیونگ انٹینشن کہ سب کی ضروریات کو وہ ریچ آؤٹ کر سکیں. اچھا, یہ میٹرنل اینڈ انفینٹ مورٹیلٹی جو ہے یہ بھی ایک چیلنج ہے ہمارے یہاں. اگر ہم ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں تو شاید ہمارے اسٹیٹسٹکس تھوڑے سے زیادہ ہیں. تو اس کو کس طرح جو ہے امپروو کیا جا رہا ہے؟ آئی تھنک میٹرنل مورٹیلٹی اور جو میٹرنل ہیلتھ ہے اس پہ کام تو بہت ہوا ہے. اور اگر ہم دیکھیں پر 1000 تو ماؤں کی جو ڈیتھس ہے اس میں کنسیڈریبل ڈکلائن بھی آیا ہے. ناؤ مدرز آر ایبل ٹو لیو لانگر, ہیلتھیئر. اب جو بچے ہیں جو اپنی پہلی سالگرہ اور اپنے پہلے 5 سال بہت اچھے سے بھی وہ امپرومنٹ آئی ہے, لیکن پھر بھی بہت سارے ملکوں کے مقابلے میں ابھی بھی ہمارا ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے جس میں ماؤں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. لیکن ساتھ میں ایک اور ایگزامپل بھی دینا چاہوں گی کہ وائل وی آر ٹاکنگ تو ہر 120 سیکنڈ کے بعد ایک ماں کی ڈیتھ ہوتی ہے گلوبلی. یا وہ زچگی کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے ہوتی ہے, یا وہ جیسے ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, یا وائل ڈیلیورنگ ان کی ڈیتھس ہوتی ہیں. تو یہ پوری دنیا کا ایک پرابلم ہے. لیکن آئی تھنک اوور دا ایئرس پاکستان نے بہت کامیابی سے اس کو امپرومنٹ لے کے آیا ہے. اور پنجاب میں بھی اگر کم عمری کی شادی کو ہم ڈسکریج کر سکیں, اور اپروپریٹ ٹائم پہ شادی ہو جب لڑکی فزیکلی ایک پورا پریگنینسی کا اسٹریس
لے سکتی ہے اینڈ شی کین گیو برتھ ٹو ہیلتھیئر بیبیز. کیونکہ بچوں کی زیادہ تر ڈیتھس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ان کے وزن کم ہوتے ہیں, ٹرم پوری نہیں ہوتی ہے. اور اس کو اگر ہم ٹریس آؤٹ کرنا دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ سم ٹائمز ماؤں کی عمر بہت کم ہوتی ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں ایک چین میں چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک اگر اپروپریٹ ٹائم پہ شادی ہو, فرسٹ پریگنینسی وہ تب کریں جب فزیکلی, مینٹلی, میڈیکلی دے آر ایبل. اور اسی لیے آج کل ہم ایک کہہ لیں کہ پری میریٹل کاؤنسلنگ ایک اسکیم ہم رن کر رہے ہیں. آج کل اس کے کمیونیکیشن کا ہی کمپوننٹ چل رہا ہے کہ جس میں آپ شادی کے متعلق بہت اویئرنیس دیتے ہیں, واٹ آر یو گوئنگ ٹو فیس اینڈ واٹ آر یو ایکچولی اینٹرنگ ان ٹو. اور اس میں بہت ایمفسس یہ ہے کہ آپ پہلے میڈیکلی اپنے چیک اپس بھی کروا لیں. اور آپ دیکھیں بیکاز آپ کو پتہ ہے پاکستان میں شادیوں کے ٹائم پہ میڈیکل کنسیڈریشنس تو شاید پریورٹی میں بہت اینڈ پہ کہیں ہوتی ہوں. نہ ہی لڑکے کی سائڈ سے کوئی دیکھتا ہے نہ لڑکی کی سائڈ سے کوئی دیکھتا ہے. یس دے مائٹ سی کہ مٹیریلسٹیکلی اسپیکنگ آر دے ویل آف اینڈ واٹ کاسٹ اور بلا بلا, لیکن یہ نہیں کوئی دیکھتا کہ میڈیکلی مطلب کوئی ایڈز یا تیلیسیمیا یا کوئی اس طرح کے ہیپیٹائٹس سی یا اس طرح کے ٹیسٹ ہی کروا لیں شادی میں انٹر ہونے سے پہلے. تو ہماری اس اسکیم کا صرف ایک سادہ مطلب یہ ہے کہ شادی میں جانے سے پہلے آپ کچھ ٹیسٹ کروا لیں تو آپ کی زندگی, آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کی جو بقا ہے اس کو آپ انشور کر سکتے ہیں. اچھا, بلکہ اس میں یہ کہ ہمارے یہاں کوئی وہ جو ایک وقت میں جو کزن میرجز تھیں اور اس کے جو ایشوز تھے تو وہ کوئی اس میں کوئی کمی آئی ہے یا ابھی بھی اسی طرح ہی ہے کزن میرجز؟ آئی تھنک کزن میرجز پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کو بھی اس کا بخوبی علم ہے, لیکن آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ شعور ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ان کو اس کے متعلق ذمہ داری کا خیال کرنا ہے. اینڈ دیٹس وائی وی براٹ دس پری میریٹل کاؤنسلنگ جس کا اویئرنیس کا کمپوننٹ. اور اس کے علاوہ ہی ہم نے پائلٹ کی تھی 4 اضلاع میں کی تھی اور ہمیں اس کے بڑے سکسیزفل ریزلٹس بھی ملے. ابھی اگر آپ میڈیا کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوگا دیر از اے گروئنگ مومنٹم ٹورڈز اویئرنیس ریگارڈنگ کزن میرجز. تو اب لوگوں کا دھیان اس پہ بالکل جا رہا ہے. بلکہ دا ادر ڈے آئی ریڈ ان دا پیپر دیٹ گورنمنٹ از کنسیڈرنگ اے لیجسلیشن ناؤ. تو آئی تھنک جو ڈپارٹمنٹ کی ایفرٹس ہیں ان سے عوامی لیول پہ کافی شعور اجاگر ہوا ہے. یہ جو چائلڈ نیوٹریشن ہے اور خاص طور پہ جو پہلے 1000 دن کی جو ہے تو اس کو بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پنجاب کے لیول پہ ایڈریس کر رہا ہے یا پروموٹ کر رہا ہے؟ آئی تھنک چائلڈ نیوٹریشن اگین جیسے بہت سارے کمپلیکس میٹرز ہیلتھ کے ہم فیس کرتے ہیں ان میں سے بھی ایک یہ ہے اور اس کا بہت زیادہ تعلق یہ ہے کہ جو 9 منتھس بیبی جو کنسیپشن اور اس کے بعد کا جو ٹائم گزرا اس پہ بہت دار و مدار ہے. تو اٹ از اگین کنسرننگ اے لاٹ ود دی اویئرنیس اینڈ پھر بعد میں گورنمنٹ کی اب بہت ایکٹیو ایفرٹ ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ بھی کیا جائے اور اس کو ٹریٹ بھی کیا جائے. صحیح. تو لیکٹیٹنگ مدرز جو ہیں اور جو ینگ چلڈرن ہیں ان کو ان کے لیے کوئی سپورٹ بھی ہے؟ اچھا, اس میں آج کے پوڈ کاسٹ میں نا چونکہ پوڈ کاسٹ ہے ہی اویئرنیس کے متعلق تو میرا دھیان بار بار جاتا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو کیپ پیپل اویئر. ینگ مدرس بریسٹ فیڈ کروا ہی نہیں رہی. جو ہمارے پاس سرویز آتے ہیں یہ ایک بہت اچھی ٹریڈیشن تھی پاکستان میں. اور اگر میں اپنی مدر کو دیکھوں یا فیملی میں اور مدرس تو سب سے پہلا ان کو یہ ہوتا تھا کہ بیبی کو فیڈ کروانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ٹرینڈ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہوں گی بیکاز ظاہر ہے کہ یہ مشکل کام ہے. جیسے ہی آپ کا بیبی پیدا ہوا اس کو آپ نے فیڈ کروانا ہے. سو میٹرنل جو اس وقت کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں آپ گیو اپ جلدی کر جاتے ہیں. اٹس اے ڈیفیکلٹ پروسیس. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پیپل آر گیونگ اپ اور فارمولا فیڈ کا ٹرینڈ پاکستان میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ تو آپ سرویز بھی کریں گے تو یو ول گیٹ سچ فائنڈنگز ویئر پیپل وڈ کنفیس کہ وہ مدر فیڈ نہیں کروا رہے. تو آئی تھنک بائی ورچو آف ٹوڈیز پوڈ کاسٹ اگین آئی ووڈ لائک ٹو ایمفیسائز کہ ایک تو قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ بے شک اس میں مشکل آتی ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو آپ کے پیرنٹس بتاتے ضرور ہیں بٹ وہ آپ کو فورس نہیں کر سکتے. سیم از دا کیس کہ ہم بھی عوام کو بتا ضرور سکتے ہیں بٹ فورس نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ کہ وہ سنے ہوئے کوئی انف سمجھیں. اور بیکاز میں ایک جگہ کہیں پڑھانے گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ سب سنا ہے ونس ان یور لائف ٹائم یا آپ نے پڑھا ہو یا ایڈ دیکھا ہو یا کیمپین دیکھی ہو. سو ایوری بڈی ریزڈ ہینڈ کہ ہم نے بالکل پڑھا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, بارہا سنتے ہیں. اینڈ دے ور لائک آپ کے ایڈز آتے رہتے ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو دا نیکسٹ کویشچن از کہ پھر آپ ایکشن لیں اس پہ یا اس کو
اپنی اس کا ایک بیہیویئر کا ایک حصہ بھی تو بنائیں. تو اگین لاٹ آف رسپانسبلٹی اپون پیپل، اپون ویمن، اپون نیو مدرس، کہ بے شک مشکل ٹاسکس ہیں لیکن اس کو وہ امبریس کریں. اچھا، یہ فیملی پلاننگ کس کے اراؤنڈ ایک یہ تو بہرحال ہے کہ جی وہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ان اسلامک ہے. تو اب اس اور مطلب بینگ اے اسلامک کنٹری، تو اب اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں آپ؟ آئی تھنک یہ بھی بہت فریکوینٹلی ڈسکس بھی ہوتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارا پورا تھرسٹ ہے پہلے تو وہ ہیلتھ پہ ہے. جیسے ہم نے ابھی تک بھی جتنی ڈسکشن کی، ماں کی صحت کی ہم بات کر رہے ہیں، بچوں کی پیدائش کے صحیح ٹائم کی بات کر رہے ہیں، وقفے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ میڈیکل فیکٹس ہیں. WHO کے مطابق مطلب ایک بچے کی برتھ کے بعد یو شوڈ ہیو اے کنسیڈریبل گیپ، اور اس کے بعد تو تقریباً 3 ایئرس بن جاتا ہے جب آپ نیکسٹ بیبی کو پیدا کرتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں تو لوگوں میں یہ شعور بھی نہیں ہے. سو ایوری ایئر دے آر گیونگ برتھس ٹو بیبیز. تو اس سے پہلے کہ ہم ریلیجن اس پہ چلے جائیں، پہلے تو ہم بالکل جو کامن ایک صحت کے فیکٹرز ہیں ان کو ضرور ہم دیکھ لیں. اگر تو ہم وہ سب فالو کریں تو آئی تھنک دین وی کین گو ٹو دا کمپلیکس ڈسکشنس. بٹ پاکستان میں جو مجھے لگتا ہے وہ تو پہلے ہی مرحلے پہ لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کی ہیلتھ کے لیے واٹ از دی رائٹ ٹائم ٹو گیٹ میرڈ. کم عمری کی شادی کو نہ کہیں. چائلڈ پریفرنس میں جو جینڈر پریفرنس ہے، مطلب لوگوں کو لڑکا ہی چاہیے، یہ تو آپ کے بھی علم میں ہے، میرے بھی علم میں، ہم اپنے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. پیپل ول کیپ پروڈیوسنگ ٹل دے گیٹ سن. اس میں 6 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، 7 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، اٹ ڈپینڈس. تو مطلب دے کین لیو ہیپیلی ود اے اسمالر فیملی ریگارڈ لیس کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں. تو یہ تو اپنی اب بیہیویئر چینج اور مائنڈ چینج کی بات ہے یہ ساری. تو آئی تھنک کہ کچھ تو بہت سمپلر کانسیپٹس ہیں اگر ہم انہیں کو پک کر لیں. دوسرا یہ کہ ہمارے ساتھ امامز اینڈ علماز اینڈ خطیبز دے ہیو بن ورکنگ فار پاسٹ 5 ایئرس. اور آئی تھنک کہ جتنا بھی نیریٹیو ہے اٹ از آل اباؤٹ رائٹس، آبلیگیشنز. اگر آپ ایک میرج میں ہیں تو آپ اپنے پارٹنر کی ضروریات کو سمجھیں، اس کی صحت کی ضروریات کو سمجھیں. اگر آپ اتنا بھی مائنڈ فل ہوں گے تو آئی ایم شیور کہ بہت بہتری آ جائے گی. لیکن یہ کہ جتنے بھی علماء نے ہمارے ساتھ ورکنگ کی تھی ابھی تک ڈپارٹمنٹ کے اندر، بلکہ ابھی ہماری ایک نئی اسکیم آ رہی ہے، اس میں ہم پنجاب میں تقریباً تمام اضلاع میں ایکٹیولی جو پازیٹیو نیریٹیو بلڈنگ میں ان کی سپورٹ سے ہی آگے بڑھیں گے. سو جمعہ سرمنس میں اور کمیونٹی کی گیدرنگز میں دے آر ہیلپنگ ڈپارٹمنٹ ان پروموٹنگ دی میسیج آف ہیلتھ. سو آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ اس پہ پوری بریفنگ لیں، کنسلٹیشن کریں، تو آپ کے جو ریڈلز ہیں وہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہت سارے میتھس ہیں، مس کنسیپشنز ہیں، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ ہے. تو جب آپ آئیں گے، بات کریں گے تو آپ کو گائیڈنس ملتی جائے گی. تو رہنمائی کی روشنی میں یو کین پلان تھنگس بیٹر. بٹ اچھی بات ہے، آئیں ڈسکس کریں. اچھا، یہ اگر ہم اگلے ایک ڈیکیڈ کی بات کریں تو کیا ہم اس میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور ہم ایز اے کنٹری اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں ہر لحاظ سے؟ کیونکہ اب تو آپ ہیلتھ بھی ساتھ ہے، تو جہاں پاپولیشن جائے گی وہاں پھر ہیلتھ کی نیڈز بھی اسی طرح جائیں گی. بڑھتی چلی جائیں گی. بالکل، دیکھیں جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے ہر سیکٹر کی ضروریات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. مجھے تو اس لیے تھوڑا کمپلیکس لگ رہا ہے بیکاز ابھی انوائرمنٹ کو آپ دیکھ لیں تو اس وقت جو کلائمیٹ کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں وائل وی آر ریکارڈنگ دس پوڈ کاسٹ، تو کل جو اسلام آباد میں اولے پڑے اور جو ہم نے دیکھا، مطلب اسلام آباد میں بقول لوگوں کے انہوں نے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم اس کو ایکسپیرینس کیا. تو اٹ واز سو سڈن، اس کے متعلق پہلے سے علم بھی نہیں تھا. بٹ دین دس از دی چیلنج وی آر آل فیسنگ. ابھی اپریل میں باہر لاہور میں اب گرمی دیکھیں کتنی ہو چکی ہے. آئی تھنک ہم سارے جتنی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے سالوں میں کمپلیکسٹی ول ڈیفینیٹلی انکریز. بٹ سو از دا چیلنج کہ اس کو آپ کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. آئی تھنک اٹ از ود دی سپورٹ آف عوام اٹ سیلف. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ عوام کی بات، تو دیکھیں جو سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئر ہے آپ کا، میرا، وہ میرے ساتھ ہی ہے. جب تک میں اویئرنیس اس کی رکھوں گا ذمہ داری سے، تو پھر اس لیے انڈیویجول سے سٹارٹ ہوتا ہے، انڈیویجول ٹو آ فیملی، ٹو سوسائٹی، ٹو آ کنٹری. تو یہ ہمارا ایک جرنی ہے. اچھا، اگر کسی ایک چیلنج کی بات کریں اگین پاپولیشن ویلفیئر کے حوالے سے،
تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ہے ایک چیلنج؟ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وی ڈونٹ پے انف اٹینشن ٹو دس ٹاپک کالڈ پاپولیشن. تو سم ٹائمز وی جسٹ برش اٹ انڈر دا کارپیٹ, وی ڈونٹ ڈبیٹ اٹ. جب تک کانورسیشنس نہیں ہوں گی, لاٹس آف اسٹیک ہولڈرس مسٹ کم, ڈبیٹ اٹ, ٹاک اباؤٹ اٹ. پھر آپ کے پاس پالیسی ڈیسیجنس بھی نکلتے ہیں, پھر آپ کوئی نہ کوئی سمت بھی پکڑتے ہیں. تو اس وقت یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے, بٹ واٹ از آر ایکشن, اور لائکلی واٹ ایکشنز وی کین ٹیک, وہ کلیکٹیو میجرس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی اتنی میرا خیال ہے کہ ایکسپرٹیز تو ہو سکتی ہیں, بٹ اتنا اسکوپ نہیں ہوتا کہ وہ نیشنل لیول پہ پریویل کر پائے. تو آئی تھنک آل اسٹیک ہولڈرز اینڈ سیکٹرز دے مسٹ پے اے کانشیس اٹینشن ٹو دس ایکسپینڈنگ پاپولیشن اینڈ پریپیئر بیٹر. اچھا، میں کافی عرصہ پہلے وہ جرمنی گیا ہوا, تو ہم کہیں ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کر رہے تھے, تو میں ایک ایریے سے گزرا, وہاں پہ بہت نہ ایسے لگے مجھے جیسے کہ گھوسٹ ٹاؤن ہے, کہ اتنی چیزیں بند تھیں. تو میں نے وہ اپنے ہوسٹ سے پوچھا, تو انہوں نے کہا جی ہم تو ہر کچھ عرصے کے بعد اسکول اور ہاسپٹلس بند کر دیتے ہیں, کیونکہ پاپولیشن ہماری جو ہے وہ تو مائنس پہ جا رہی ہے. اگر اب ہم پاکستانی کانٹیکسٹ میں بات کریں تو ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ مطلب اتنی پاپولیشن کے لیے مطلب ریڈی ہے, یا وہ مطلب اتنا ریڈی ہونے کی پروسیس میں ہے کہ ہم اتنی پاپولیشن کو ایڈریس کر سکیں؟ آئی تھنک اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پرائیویٹ سیکٹر نے بہت زیادہ گروتھ کی ہے, ایجوکیشن میں بھی, ہیلتھ میں بھی. آپ دیکھیں, ہم جیسے لاہور میں بیٹھ کے بات کریں تو یہ 1.5 کروڑ کا شہر ہے, اور سو از دا کیس ود راول پنڈی, ملتان, گجرانوالا. ان کی آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے. ڈی جی خان, چونکہ ہمارے پاس ڈیلی آتا ہے ڈیٹا, تو میں دیکھتی ہوں کہ شہروں میں مقابلہ چل رہا ہے ان ٹرمز آف گروتھ. پاپولیشن بہت تیزی سے ایکسپینڈ کری ہے. تو آئی تھنک کہ وی نیڈ ٹو پلان بیٹر. یہ مجھے لگتا ہے کہ وی نیڈ ٹو پلان بیٹر. اور میں آپ بات کریں تو میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی, تو اس میں جاپان میں کچھ کالجز اور اسکولس اس لیے بند کرنے پڑے کہ وہ ایج گروپ ہی نہیں رہا. سو دنیا کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہے, لیکن ہمارے مسائل یکسر مختلف ہیں. سو وی آر ایکچولی فیسنگ اے کرائسس, بٹ وی آر این اوور پاپولیٹڈ کنٹری. تو یہ ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جغرافیہ وائز ہم بڑے ہیں. آئی تھنک ہم جتنا بھی ڈبیٹ کریں گے وی ول ریئلائز کہ ہماری آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. سو وی نیڈ ٹو ہیو دس کلیکٹیو ویژن اباؤٹ اٹ, اور اس کی سلو کرنے کی گروتھ, اس کو سلو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جی، جو ہماری یوتھ ہے اس میں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے کیونکہ زیادہ گلوبلائزڈ ہیں, سوشل میڈیا پہ دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور پھر یوتھ میں خاص طور پہ جو مین جو ہیں, کیونکہ ایک وقت تھا نا کہ فیملی پلاننگ زیادہ تر واز ویمن تھنگ, تو ہماری جو یوتھ ہے اور جو ینگ مین ہیں وہ کوئی ان کے بیہیویئر میں چینج؟ اچھا, میں اس کا ریئلسٹک آنسر دوں یا میں اس کا فیوچرسٹک آنسر دوں؟ آئی تھنک ریئلسٹک پہلے کرتے ہیں. ریئلسٹک یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں اگر آپ فیملی پلاننگ کلائنٹس کا ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ کو 98% خواتین ہی نظر آئیں گی. اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ خواتین کے جو منصوبہ بندی کے طریقے ہیں ان کے اپنے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. یہ بھی سب کو پتہ ہے, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو ضرور ہوگا, لیکن جو آدمیوں کے میتھڈز ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس آر نیگلیجبل, اور آسان بھی ہیں اور سستے بھی ہیں. اب پاکستان میں میلز خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کو کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے, اس کے اوپر آئی تھنک وی نیڈ ٹو ایکچولی تھنک. لیکن ہمارے اگر آپ ڈیٹاز کو دیکھیں گے اوور دا ایئرس, یہ ابھی وی جسٹ کراس, ہم نے ایک 90 days چیلنج رکھا ہوا تھا. سو وی جسٹ کراس, تو ہمارے 1 ملین سے اوپر یوزرس ہم نے رجسٹر کیے, اور وہ سب زیادہ تر جو ہیں وہ خواتین ہی تھیں. اور ینگر ایج گروپ کی میں بات کر رہی ہوں, مطلب کچھ تو ہوتا ہے کہ جو 40 یا اس سے اوپر ہیں, اب ظاہر ہے دے آر ڈن ود دیئر فیملی سائز, تو ان کو تو فیملی پلاننگ کی ضرورت لازمی پڑے گی. درمیان کے جو ایسے کپلس ہیں جنہوں نے ابھی 1 یا 2 بچے کیے ہیں اینڈ دے اسٹل ہیو دس ڈیزائر ٹو پروڈیوس, تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کپل کون سا خاندانی منصوبہ بندی کا طریقہ اس پہ وہ عمل پیرا ہونا چاہ رہے ہیں. تو میں نے جو زیادہ ٹرینڈ دیکھا ہے وہ یہ ابھی بھی ایسے ہی ہے کہ خواتین ہی کو بھیجا جاتا ہے,
اور خواتین کو ہی کہا جاتا ہے کہ وہ خاندانی منصوبہ بندی کا کوئی طریقہ لیں، جس کے اپنے مختلف قسم کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، سم ٹائمز نہیں بھی ہوتی ہیں، دیٹ ڈپینڈس اپون دا انڈیویجول اور اس کی جو ایج ہے یا جو اس کی باڈی کی اسٹیٹس ہے یا کیفیت ہے. لیکن آئی ووڈ لائک کہ اگر آدمی اس میں انٹرسٹ لیں، اگین ہم نے اس کے لیے بھی ایک اسکیم شروع کی ہوئی ہے میل انگیجمنٹ کے لیے، تو اس میں وی ریچ آؤٹ ٹو میلس اونلی سو دیٹ وی کین کنونس دیم، گیو دیم کمپلیٹ ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن. اور یہ ہماری اسکیمز جو ہیں یہ گلی یا محلے کے لیول تک ہم رن کر رہے ہیں کہ ان کو خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے آدمی دے آر ورکنگ موسٹلی ڈے ٹائم میں، تو وہ جہاں ان کی ورک پلیس ہوگی ہم کوشش کرتے ہیں وہاں تک جائیں، اینڈ وی جسٹ ٹرائی ٹو ٹیل دیم کہ آدمیوں کے لیے کیا کیا میتھڈ اویلیبل ہے اینڈ دے کین ایزیلی آپٹ آل دوز میتھڈز اور سم آف دوز میتھڈس. تو یہ آپ کیونکہ پاپولیشن کو مانیٹر کرتے ہیں تو ساتھ کو یہ بھی آپ نے کوئی ایسی بھی کوئی اسٹڈی یا کوئی دیکھا کہ جو پاپولیشن ہے اس وقت اور جو اس کا ٹرینڈ ہے نیکسٹ 5 ایئر کا، تو اس میں ہماری ہیلتھ کی جو نیڈز ہیں یا جو اسکول کی نیڈز ہیں، ایجوکیشن کی نیڈز ہیں، وہ کتنی ہوں گی اور ہم مطلب کتنے فاصلے پہ ہوں گے دونوں میں؟ آئی تھنک یہ جو ڈیموگرافک آپ کہہ لیں کہ ویریشنس جو آ رہی ہیں ان کو ریڈ کرنا از ناٹ ٹف. یو ہیو سافٹ ویئرز اور آپ کے پاس پاکستان میں ریگولرلی سینسس بھی ہوتے ہیں، اور ابھی ڈیجیٹل سینسس ہوا تھا 2023 میں. ہمیں گروتھ ریٹ کا بھی علم ہے، ہمیں میرجز کا بھی اندازہ ہو رہا ہے، اور ساتھ میں ہمیں برث کا بھی ڈیٹا مل رہا ہے. تو اگر آپ مختلف ڈیٹا سیٹس کو اکٹھا کر کے اسٹڈی کریں تو آپ کو بہت ساری انسائٹس ملتی ہیں. تو آئی تھنک اٹ از ایزیلی پاسبل ٹو ڈپکٹ، ڈیفائن اینڈ ڈیمانسٹریٹ کہ کیا کیا ٹرینڈ سامنے آئیں گے نیکسٹ 5 ایئرس کی نہیں، 10 کے، 20 ایئرس کے، 30 ایئرس کے. یہ تو پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ایزیلی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو گائیڈ بھی کر سکتا ہے، بتا بھی سکتا ہے. اچھا یہ چلیں ایک طرف تو وہ کنٹرول کی بات ہے، ٹھیک ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن جیسے ہم انڈیا اور چائنا کو دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن کو یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے، تو اس پہ بھی بہرحال کوئی مطلب گورنمنٹ جو ہے وہ پلان کر رہی ہے کہ چلیں مطلب دیکھیں نا، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری یوتھ اس وقت ایک ہماری اپرچونیٹی بھی بن سکتی ہے، تو اس پاپولیشن کو یوٹیلائز کرنے کے لیے بھی کوئی ایسی پالیسی؟ آئی تھنک ایبسلیوٹلی آپ کا جو کویشچن ہے اسی میں ایک کلو بھی چھپا ہوا ہے کہ جو آپ کی یوتھفل پاپولیشن ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ایک وائٹل سورس ہے فار ڈیولپمنٹ اینڈ انشورنگ اکنامک گروتھ ایز ویل. لیکن یہ تو تبھی ممکن ہے کہ آپ کی یوتھ ایجوکیٹڈ بھی ہو، اسکلفل ہو، اور ان کے پاس وہ اسکل سیٹ ہو جو اس وقت آپ کو گلوبل مارکیٹس میں ڈیویڈنڈس ریپ کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ سی دیٹ آل اراؤنڈ، دو اس وقت ہماری ایکٹیو پالیسیز یا پروگرامز چل ضرور رہے ہیں، شاید اس سے اگر یوتھفل پاپولیشن بینیفٹ کر سکے اور جو لٹریسی ریشوز امپروو کر سکیں، اسکلفل پاپولیشن ہے اگر وہ ہو سکے تو پھر آئی تھنک وی ول بی ایبل ٹو ڈیفینیٹلی ریپ. لیکن ریپ کرنے کی بھی ٹائمنگ ہوتی ہے، تو وی شوڈ بی مائنڈ فل کہ واٹ از دی بیسٹ ٹائم ٹو ریپ دوز بینیفٹس. اور سیکنڈ جو اس میں ایک کوشچن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہی یوتھفل پاپولیشن آپ کے لیے برڈن بھی بن سکتی ہے، بیکاز آپ نے اس پاپولیشن کو مینیج کرنا ہے. تو اگر دے آر ناٹ اسکلفل، دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ، اور فزیکلی بھی اگر وہ اچھی صحت مند حالت میں نہیں، تو وی کین امیجن ادروائز. تو آئی تھنک اٹ از اے ٹرکی ڈومین. آپ کا کمیونیکیشن کی بھی آپ کی ایکسپرٹی ہے، پھر آپ اتنے عرصے سے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ہیں، تو آپ مطلب اینڈ میں کیا میسج دینا چاہیں گی یا کیسے اس آئی ایم گلیڈ دیٹ یو سیڈ اٹ بیکاز ناٹ مینی پیپل نو، لیکن جب کووڈ-19 کا ایک ٹائم چل رہا تھا اس وقت آئی واز لوکنگ آفٹر دی کمیونیکیشن سائڈ فرام دا پبلک سیکٹر. تو آئی تھنک مجھے اپنے کریئر کا اگر مجھ سے کوئی ریٹائرمنٹ پہ بھی پوچھے کہ واٹ واز دا بیسٹ کنٹریبیوشن دیٹ آئی واز ایبل ٹو، وہ کووڈ-19 کے دوران ہی جو کمیونیکیشن تھا. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پینڈیمک پہلی دفعہ، بلکہ گلوبلی اٹ واز فرسٹ ٹائم ایٹ لیسٹ ہماری زندگیوں میں. تو وی آلسو لرنڈ، بٹ وی ٹرائی ٹو لرن کوئکلی کہ ڈیزاسٹر اور پینڈیمکس کے دوران آپ نے ایمرجنسی کمیونیکیشن کیسے کرنا ہے، اینڈ ہاؤ آپ کو یاد ہوگا کہ نہ ہی کوئی دوائی تھی، نہ ہی کوئی ویکسین تھی. سو اٹ واز کمیونیکیشن وچ واز ایبل ٹو کہ لوگوں کی زندگیاں آپ بچا سکیں.
اور ابھی بھی لوگوں کو وہ یاد ہے. ابھی بھی کچھ ہو تو لوگ کہتے ہیں ماسک کا استعمال فوراً کر لیتے ہیں. تو آئی تھنک جس طرح آپ نے پنک ربن کو پاکستان میں ایک ہماری میموری میں انسٹل کیا ہے, اسی طرح ان دوز ڈیز وی ور ایبل کہ ہم کووڈ ریلیٹڈ باتیں لوگوں کو بتا سکیں. اگر اس مثال کو میں سامنے رکھوں تو آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریئلائز دی امپورٹنس آف کمیونیکیشن. یہ جو سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن ہے, اس کی سگنیفیکینس کو ہم یوز نہیں کرتے, اسپیشلی اف آئی ٹاک اباؤٹ پبلک سیکٹر, اور بہت ساری ڈومینز ہیں جن میں ہم یوز کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک دس از لائک ون ایریا وچ آئی ووڈ لائک ٹو ایمفسائز مور اینڈ مور, کہ اس کی اہمیت کو ہم ضرور سمجھیں اینڈ یوز بھی کریں اس کو. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اینڈ ٹیکنگ آؤٹ ٹائم, اور ان شاء اللہ ویل اسٹے کنیکٹیڈ اینڈ ویل سی کہ کیسے ہم پنک ربن کے ساتھ اور وائٹ ربن کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ پہلے بھی چیزیں کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ آگے بھی ہم اس کو کوشش بہت کریں گے شکریہ, تھینک یو کہ سو آگے مچ. لے کے چلیں ان شاء اللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.